بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 9 مئی کو GHQ پر حملہ کرنے والوں کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پولیس نے 9 مئی کو راولپنڈی میں GHQ پر حملے ملوث 14 افراد کی تصاویر جاری کر دی ہیں، جن میں 4 خواتین شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ ان میں سے 9 افراد کا تعلق راولپنڈی سے، 3 کا اسلام آباد سے، 1 کا کراچی سے اور 1 کا تعلق چکوال سے ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاہور جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں شامل ہونے کے الزام میں 340 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ جناح ہاؤس لاہور پر حملے اور تشدد میں ملوث افراد کی شناخت CCTV کیمروں کی تصاویر، ویڈیو فوٹیج اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اس سلسلے میں مزید افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے اور مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد سرکاری اور دفاعی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی گرفتاری میں تیزی آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ PTI قیادت نے ان پرتشدد مظاہروں، فوجی مراکز پر حملے اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی کارروائیوں سے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے باہر PDM کے دھرنے میں شرکت کے لیے لوگ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے PDM کے طرفداروں کے کاررواں اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ کے باہر دھرنے میں شامل ہونے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے کاررواں کوئٹہ سمیت صوبہ بلوچستان کے اکثر شہروں سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے بھی PDM کے طرفدار دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز سپریم کورٹ کے باہر دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا کہ کراچی اور دیگر شہروں سے مسلم لیگ نون کے کارکن دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ PDM نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں مبینہ طور پر ماورائے قانون فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنے کی کال دی ہے۔ غزہ کے باشندوں نے فلسطینی مجاہدین اور صہیونی حکومت کے درمیان فائر بندی کے اعلان کے بعد سڑکوں پر نکل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ غزہ کے باشندوں نے جبالیہ کیمپ میں نعرے لگا کر صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی سار الاحرار کارروائیوں کی کامیابی کا جشن منایا۔ لبنان کے شمال میں واقع نہر البارد فلسطینی کیمپ کے فلسطینیوں نے بھی غزہ میں فائر بندی کے اعلان کے بعد سڑکوں پر نکل کر غزہ کے فلسطینی گروہوں کی فتح کا جشن منایا۔ اس سے پہلے سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات کا اعلان کیا گیا تھا کہ فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان فائر بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ فلسطین کی استقامتی کمیٹیوں کے پریس دفتر کے انچارج ابو مجاہد نے اس بارے میں کہا کہ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی حکومت کے درمیان فائر بندی رات 10 بجے سے نافذ ہو گئی۔ دوسری جانب فلسطین اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ استقامتی محاذ مشترکہ آپریشن روم کے ذریعے فلسطینی شہداء کے خون سے کیے گئے اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے گا اور صہیونی دشمن کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی جیسے اسلامی مقدسات کا تحفظ صہیونی دشمن کے خلاف فلسطینی عوام کی جدوجہد میں پہلی ترجیح کے طور پر باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ صہیونی حکومت کے انسانیت سوز مظالم اور جرائم کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سیاسی دفتر کے رکن علی ابو شاہین نے بھی اعلان کیا ہے کہ تحریک جہاد اسلامی فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کی حمایت کی بدولت صہیونی دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہاد اسلامی کے رہنما ابو شاہین نے صہیونی حکومت کے ساتھ فائر بندی کے سمجھوتے کے بارے میں کہا کہ فلسطینی گروہ فائر بندی کی پاسداری کریں گے بشرطے کہ دشمن عام شہریوں پر جارحیت سے باز رہے۔ اس درمیان فلسطین کے استقامتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے اعلان کیا کہ صہیونی دشمن چاہتا تھا کہ اس بار کی جنگ کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے حق میں ختم کرے، لیکن استقامتی محاذ کی ہوشیاری اور ثابت قدمی کی وجہ سے دشمن کی جنگی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی۔ فلسطینی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے صہیونی دشمن کے ساتھ 5 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس بار کی جنگ سے فلسطین کا استقامتی محاذ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سار الاحرار جنگی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد کا پرچم بدستور بلند رکھیں گے اور صہیونی دشمن کے خلاف جنگ کا حوصلہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔
اٹلی اور فرانس کے عوام نے سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے قبضے کی 75ویں برسی پر مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اٹلی کے باشندوں اور اٹلی میں مقیم فلسطینیوں نے روم میں یوم نکبہ کی 75ویں برسی کے موقع پر مظاہرہ کر کے فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ مظاہرین فلسطین کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ایسے بینر تھے جن پر زمین فلسطینیوں کی ہے، غاصبانہ قبضہ ختم کرو۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ بھی تھے جن پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی۔ اٹلی میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم استقامت جاری رکھیں گے۔ مظاہروں کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم پر انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے پناہ گزین فلسطینیوں کی وطن واپسی پر زور دیا۔ دوسری جانب فرانس میں بھی سڑکوں پر فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے گئے اور صہیونی حکومت کے 75 سال سے جاری مظالم اور جرائم کی مذمت کی گئی۔ فرانس میں مظاہرے کے شرکاء نے صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے ایک آواز میں غاصب اسرائیلی حکومت کو دہشت گرد قرار دیا۔ صہیونی فوجوں نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر بہت بے دردی سے شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ غرب اردن کے جنین شہر میں پیش آیا ہے۔ بتایا گیا کہ صہیونی فوجوں نے 33 سالہ احمد تیسیر عطاطرہ نام کے نوجوان کو اور ریحان نام کے چیک پوسٹ پر گولیوں کا نشانہ بنا کر انہیں بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجوں نے علاقے کے رہنے والوں کو بھی مدد کرنے نہیں دی اور ایمبولینس کو بھی جائے حادثہ پر پہنچنے نہیں دیا، جس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے احمد عطاطرہ شہید ہو گئے۔ ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ووٹنگ کے دوران سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترکیہ کے عوام ملک کے صدر اور پارلیمنٹ کے 600 ممبران کو منتخب کرنے کے لیے آج اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور پولیس اسٹیشنوں تک گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں امیدوار ہیں۔ ان کے مقابل 2 دیگر امیدوار صدارتی الیکشن میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ روس نے اتوار کو یوکرین کے مختلف شہروں پر میزائلوں اور توپ خانوں سے حملے کیے جن میں یوکرین کو بھاری نقصان پہنچا۔ جواب میں یوکرین کے اینٹی ایئر کرافٹ نے بھی روس کے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ روس کے شہر بیلگورود سے یوکرین کے شہر خارکیف پر فائر کیے گئے میزائلوں کے دھماکوں کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ روسی فوج نے یوکرین کے شہروں خرسون اور ترنوپول پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا، جبکہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ہوائی حملوں کے خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ یوکرین کے شہر باخمود پر ایک بار پھر روسی فوج نے گولہ باری کی۔ اس درمیان روسی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں دکھایا گیا کہ روسی فوج نے صوبہ دونیسک میں یوکرین کے ایک ریڈار سسٹم کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ یورپی یونین کے جنگی اخراجات میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اسٹاک ہوم میں یورپی وزارتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ یورپی یونین کے جنگی اخراجات میں 2014 سے لے کر اب تک 30% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی کوہ پیما ساجد ستپارہ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے دنیا کی بلند ترین چوٹی بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کر لی۔ ساجد ستپارہ بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ ساجد ستپارہ نے اپنے مرحوم والد محمد علی ستپارہ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ساجد ستپارہ تمام 14 بلند چوٹیاں بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ساجد ستپارہ اناپورنا، K2، مناسلو، G1 اور G2 بھی بغیر آکسیجن سر کر چکے ہیں۔ ادھر پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو اتوار کی صبح 8:02 پر سر کیا۔ نائلہ کیانی 8,849 میٹر بلند ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون کوہ پیما ہے۔ کوہ پیمائی کے سیزن میں نائلہ کیانی دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی غیر نیپالی خاتون کوہ پیما ہے۔ اس کے علاوہ 8,000 میٹر سے بلند 5 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئی ہیں۔